بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کریں گے جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ باب ذی وقار، آپ نے جو آیات بینات تلاوت سماعت کی ان کا مفہوم سماعت کیجئے۔ فرمایا اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس وعدہ پر ثابت رہنے کا اقرار بھی کیا اور تم خود اس پر گواہ ہو، پھر تم وہی ہو نا جنہوں نے یہ وعدے کیے، اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو اور نکال باہر کرتے ہو اپنے گروہ کو ان کے وطن سے اور مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے،
اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا، تو کیا ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصہ پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصہ کا؟ تم خود ہی کہو کیا سزا ہے ایسے نابکار کی؟ تم میں سے سوائے اس کے کہ رسوا رہے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ احباب ذی وقار، آیات بینات کی مختصر تفصیل اور تشریح یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر کچھ اطراف کے اندر مشرکین بھی تھے، کچھ یہود بھی آباد تھے۔ تو یہود کا یہ وتیرہ تھا، یہ کام تھا ان کا جو کہ غلط تھا، کہ کتاب میں سے جو کچھ انہیں پسند آتا نا اس پر ہی مان لے آتے، اس کو مان لیتے، اور جو انہیں پسند نہ ہوتا، جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوتا، اس کا انکار کر دیتے۔ اب فدیہ لینے کے حوالے سے جب بات ہوتی تو وہ اپنی کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی تورات اس کو کھول لیتے اور کہتے دیکھو اس کے اندر فدیہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا اس بات سے کہ تم نے اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالنا، اس وعدے کی بھی خلافی کی انہوں نے، اس کا خلاف کیا، اپنوں کو وطن سے نکالا، ان سے جنگ وغیرہ بھی کی، اور فدیہ لینے سے منع کیا گیا تھا۔ جب فدیہ لینے کی باری آتی تو کتاب کھول لیتے اور باقی احکامات جو ان کو بتائے گئے تھے ان پر عمل نہ کرتے۔ مطلب یہ کہ جب اپنے مال کی باری آتی نا، اپنی خواہشات کی باری آتی، تو تب جناب وہ کتاب اللہ کو کھول لیتے، اور جب مال کی باری نہ ہوتی، کوئی اپنے خلاف طبیعت کے خلاف حکم ہوتا جو کہ ان کو ناگوار گزرتا، تو اس حوالے سے وہ اپنی منمانی شروع کر دیتے۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہمیں ایسا عطا فرمایا ہے کہ اس پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے۔ ہمارا بھی آج حال اسی طرح کا ہو چکا ہے، جو چیز ہمیں دین اسلام میں سے پسند آئے اس پر ایمان لے آتے ہیں، صحیح معنوں میں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور جو چیز طبیعت کے خلاف ہو بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام نام ہی اس چیز کا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام۔ اگر ہم نے بھی ایسا معاملہ کیا تو یاد رکھیں کہ ہم بھی ان کی صف میں شمار ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، فجر کے وقت جناب ہم نے کام پہ جانا تھا، نماز پڑھ لی، ظہر کے وقت پھر وقت مل گیا، پڑھ لی، چونکہ نوکری میں تھے نا، کام کر رہے تھے، تو تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے ہم نے نماز پڑھ لی۔ عصر کا وقت تھا تو بھی جناب دفتر میں تھے، نماز پڑھ لی، مغرب اور عشاء چھوڑ دی، کیوں؟ گھر میں تھے۔ پتہ چلا کہ ہم بھی بعض دفعہ اپنی خواہشات کو درمیان میں رکھتے ہیں۔ جناب دین اسلام اس چیز کا نام ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ چاہے ہماری طبیعت کے موافق ہو یا مخالف، اس پر عمل لازماً کرنا ہے، اور اسی میں عافیت ہے، ورنہ پھر خواہشات کی تکمیل ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی اور آخرت کی زندگی بیچ دی۔ مطلب یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے صحیح معنوں میں کہ جو دنیا کی زندگی کو پس پشت ڈال دے، آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھے۔ دنیا میں اتنا کریں جناب جتنا رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کریں جتنا وہاں پر رہنا ہے۔ یقیناً دنیا اور اس کی تمام چیزیں فانی ہیں، آخرت اور اس کی تمام چیزیں باقی ہیں، اس لیے معاملات کرتے ہوئے جناب اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں اور کبھی بھی اس حدیث کو نہ بھولیں، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اپنی زندگیوں کو انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کے مطابق بنا لیں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ بسم اللہ۔
الہ ہے کل جہانوں کا، اسی سے حاجتیں مانگو۔ الہ ہے کل جہانوں کا، اسی سے حاجتیں مانگو۔ زمین و آسمانوں کا، اسی سے حاجتیں مانگو۔ الہ ہے کل جہانوں کا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ داتا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ داتا ہے، وہ مالک کل خزانوں کا، اسی سے حاجتیں مانگو۔ الہ ہے کل جہانوں کا، اسی سے حاجتیں مانگو۔ زمین و آسمانوں کا، جسے مانگو جبھی مانگو، سبھی مانگو جہاں مانگو۔ جیسے مانگو جبھی مانگو، سبھی مانگو جہاں مانگو۔ وہ واقف کل زمانوں کا، اسی سے حاجتیں مانگو۔ الہ ہے کل جہانوں کا، اسی سے حاجتیں مانگو۔ زمین و آسمانوں کا، چلاتا ہے، پھراتا ہے، پلاتا ہے، کھلاتا ہے۔ چلاتا ہے، پھراتا ہے، پلاتا ہے، کھلاتا ہے۔ کفیل ہے سب گھرانوں کا، اسی سے حاجتیں مانگو۔ الہ ہے کل جہانوں کا، اسی سے حاجتیں مانگو۔ زمین و آسمانوں کا، اسی کے قبضہ قدرت میں میرا دل ہے، میری جان ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں میرا دل ہے، میری جان ہے۔ وہ مالک جسم و جانوں کا، اسی سے حاجتیں مانگو۔ الہ ہے کل جہانوں کا، اسی سے حاجتیں مانگو۔ زمین و آسمانوں کا، وہی حاجت روا سب کا، وہی مشکل کشا سب کا۔ وہی حاجت روا سب کا، وہی مشکل کشا سب کا۔ سبق ہے یہ دیوانوں کا، اسی سے حاجتیں مانگو۔ سبق ہے یہ دیوانوں کا، اسی سے حاجتیں مانگو۔
الہ ہے سب جہانوں کا، اسی سے حاجتیں مانگو، زمینوں آسمانوں کا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ باب زی وقار، حمد باری تعالیٰ آپ نے سماعت کی۔ بلا تاخیر پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ اے نبی تیری خاطر رحمت لوٹا دوں گا، اے نبی تیری خاطر رحمت لوٹا دوں گا، مانگا تو نے جو مجھ سے کر تجھے عطا دوں گا، اے نبی تیری خاطر۔ موسیٰ جو کلام کرے وادیوں میں چھپ چھپ کے، موسیٰ جو کلام کرے وادیوں میں چھپ چھپ کے، لامکان پہ تم آنا، پردے سب اٹھا دوں گا، لامکان پہ تم آنا، پردے سب اٹھا دوں گا، اے نبی تیری خاطر۔ جب کسی کی آنکھ دکھے یا کسی کو سانپ ڈسے، جب کسی کی آنکھ دکھے یا کسی کو سانپ ڈسے، لگا جو لعاب تیرا اس کو میں شفا دوں گا، لگا جو لعاب تیرا اس کو میں شفا دوں گا، لامکان پہ تم آنا، حشر کا غم تجھ کو کیوں لگا ہے میرے نبی، حشر کا غم تجھ کو کیوں لگا ہے میرے نبی، اشارہ جو ہوا تیرا جنت میں پہنچا دوں گا، اشارہ جو ہوا تیرا جنت میں پہنچا دوں گا،
مانگا تو نے جو مجھ سے، جو کر تو نے سجدہ کیا آ کے فرش خاکی پر، جو کر تو نے سجدہ کیا آ کے فرش خاکی پر، یہ جو ہے زمین ساری سجدہ گاہ بنا دوں گا، یہ جو ہے زمین ساری سجدہ گاہ بنا دوں گا، اشارہ جو ہوا تیرا جب کوئی عذاب میرا رخ کرے گا اے خادم، جب کوئی عذاب میرا رخ کرے گا اے خادم، روزہ جو دیکھوں گا تیرا غصہ سب مٹا دوں گا، روزہ جو دیکھوں گا تیرا غصہ میں بھلا دوں گا، روزہ جو دیکھوں گا تیرا غصہ میں بھلا دوں گا، لگا جو لعاب تیرا اس کو میں شفا دوں گا، اے نبی تیری خاطر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ باب جی وقار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کی۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ ہمارے پروگرام کو ترتیب سے آپ دیکھیں۔ بہت سارے آپ کے سوالات ایسے ہوں گے جن کے جوابات دیے جا چکے ہیں، تو جب آپ ترتیب کے ساتھ مکمل پروگرام کو دیکھیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کے انشاءاللہ العزیز خود بخود حل ہو جائیں گے۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات موصول؟ صاحب، آج کا پہلا سوال عثمان علی گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسلمان غیر مسلم کی داڑھی مونڈے تو گناہ گار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا کچھ جواب تو ہم نے اس سے پہلے ایک پروگرام میں دیا تھا۔ مزید یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں فطرت کے اندر ہیں۔ فطرت ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جس پر تمام انبیاء علیہم السلام عمل پیرا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز داڑھی شریف کا رکھنا بھی ہے۔ چہرے پر جو بال ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ داڑھی نا یہ داڑھ سے ہے، یعنی یہ جو نیچے والا جبڑا جو حرکت کرتا ہے، اس کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو داڑھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کا کاٹنا، ایک مٹھی سے کم کرنا یا پھر بالکل مونڈ دینا اس کو، یہ حرام ہے۔ اس سے اجتناب لازم ہے کیونکہ یہ فطرت کے اندر شامل ہے۔ بعض نے لکھا کہ ایک چاول کے دانے کے برابر یا 40 قدم سے جو بال نظر آئیں ان کو بھی داڑھی کہا جاتا ہے۔ تاہم جو صحیح قول معلوم ہوتا ہے یہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو حکم ہے لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، تو وہاں پر داڑھی کو پکڑنے کا حکم ہے۔ کم از کم جو مٹھی کے اندر آئے اس کو داڑھی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ فطرت کے اندر شامل ہے، تمام انبیاء اس پر عمل پیرا تھے۔ اس کے علاوہ
زیر ناف بالوں کا اتارنا، زیر بغل بالوں کا اتارنا، ناخنوں کا کاٹنا، مونچھوں کو کم کرنا، داڑھیوں کا بڑھانا، اور جناب مسواک کو بھی اس میں شامل کیا گیا، ختنہ کرنا، یہ تمام چیزیں فطرت کے اندر شامل ہیں۔ کوئی بھی نبی ایسے دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ جنہوں نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ یاد کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام آپ کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا کر دیا۔ اس کی تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو فطرت پر مشتمل تھیں ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، آپ نے ان تمام چیزوں پر عمل کر کے دکھایا۔ اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ گناہ کے اندر تعاون کریں گے تو وہ غلط ہوگا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو، نیکی کے کاموں میں معاونت کرو۔ تاہم اگر مسلمان کی داڑھی کاٹنا تو حرام ہوگا جناب، اس سے اجتناب لازم ہے، اس سے جو کمائی حاصل ہوگی وہ بھی حرام ہوگی۔ تاہم جو غیر مسلم ہیں ان کے حوالے سے بھی صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی داڑھی کو کاٹنا بھی ناجائز ہوگا، اس سے پرہیز لازم ہے، چونکہ یہ فطرت کے اندر ہے۔ تاہم کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا، کچھ احباب نے یہ بھی لکھا کہ مسلمان کے چہرے پر جو بال ہیں ان کا احترام کیا جائے گا، اور اگر غیر مسلم کے چہرے پہ بال ہیں اگر ان کو کاٹ بھی دیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ حداً اگر کسی پر حد لازم کر دی جائے، کسی کو سزا کے طور پر، جو غیر مسلم ہے اس کو سزا کے طور پر اگر ان چیزوں کا کاٹنا وہ پایا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس سے اجتناب لازم ہے جناب، اس سے بچنا۔ غیر مسلم جو ہیں، اہل کتاب بھی تو ہیں، ان کے ہاں تو داڑھی ضروری تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کا ظہور ہو گیا، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، اس کے بعد کوئی کیسا ہی دین کیوں نہ لے کے آئے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی کا کلمہ پڑھیں گے تو عافیت ہے، ورنہ پھر آپ نے اگر نصارہ ہیں، یہود ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے نبی کی بات کو بھی نہیں مان رہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ اپنی اپنی قوموں کو بتا دیا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا کلمہ پڑھنے میں عافیت ہے۔ یہاں تک کہ آج اگر کوئی بھی نبی دنیا میں تشریف لے آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور کیسے تشریف لائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جناب کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے آج دین اگر قبول ہے تو وہ دین اسلام ہی، اور اسی کے اندر عافیت ہے۔ صاحب ایک سوال ہے، واٹس ایپ پر کسی نے اپنا اور شہر کا نام بتائے بغیر پوچھا ہے کہ میری امی کے کزن 1.5 ماہ پہلے فوت ہو گئے تھے، امی نے تہجد کے وقت خواب دیکھا ہے کہ وہ کزن کی قبر پر جاتی ہیں تو ایسے قبر کے ساتھ پہلو میں ایک سفید کپڑے میں ملبوس سفید داڑھی والے بزرگ ملتے ہیں، اور اس بزرگ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے جیسے اس دنیا کی خوشبو ہی نہ ہو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ قبر کی تھوڑی دور سے زیارت کر لو، پاس نہ آؤ، اتنے میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ برائے مہربانی خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوئی ماہر تعبیر تو نہیں ہوں، لیکن جو چیزیں قرآن و سنت سے ملیں گی وہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا۔ یاد رکھیں، پہلے بطور تمہید یہ چند باتیں سمجھ لیں۔ اچھا خواب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کو تحفہ ہے، اور برا خواب یہ شیطان کی طرف سے ایک چھیڑ چھاڑ کہہ لیں، اس کو تنگ کرنا کہہ لیں۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں باوضو ہو کر سونے کی۔ جب آپ باوضو سوئیں گے نا تو شیطانی حملے نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں کہ مولا کریم ہمیں اچھے خواب عطا فرما، اور جب کوئی اچھا خواب آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ برا خواب ہو تو پھر
اس کو بتائیں نہ کسی کو، نہ ہی اس کی تعبیر پوچھیں۔ اچھا خواب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو انعام ہے۔ یاد رکھیں کہ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، حدیث کا مفہوم ہے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن بطور الہام اور بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کو سچے خواب آتے رہیں گے آخر زمانہ تک۔ تو یہ خواب بڑا اچھا ہے جی، لیکن اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو آپ قبر پہ جاتی ہیں، قبرستان میں جاتی ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ آپ کوئی شریعت کے مطابق نہیں جاتی۔ شریعت کے مطابق یہ ہے خاتون کو ویسے تو قبرستان جانا منع ہے، لیکن اگر جانا ہی پڑ جائے عبرت کے لیے تو پھر اس حال میں جائے کہ مکمل پردے کی حالت میں۔ جو یہ بزرگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ، قریب نہ ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی صحیح معنوں میں نا شریعت پر عمل کر کے نہیں جاتی۔ تو اس کا خیال کیجیے، اگر قبرستان جانا مقصود ہو تو پھر با پردہ ہو کر اور صرف عبرت کے حصول کے لیے جائیں، اور دعا کے لیے بھی یاد رکھیں قبر سے، جی انہوں نے کہا ہے نا کہ دور ہٹ جاؤ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر سے کم از کم 10 ہاتھ دور ہو کے دعا کرنی چاہیے۔ بالکل قریب جانا اور پھر جناب اس کا طواف کرنا یہ تو ویسے ہی منع ہے، ایسے اعمال سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کے والدین کی قبر ہے تو آپ وہاں پر جائیں اور اس نیت کے ساتھ قبر کا بوسہ لیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہ، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے اندر بھی بہتر یہ ہے کہ 10 ہاتھ دور ہی رہیں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ کوئی دیکھے گا تو آپ کے حوالے سے کوئی بدگمانی کا کوئی شکار ہوگا۔ رہی بات یہ کہ وہاں سے خوشبو آنا بڑی اچھی بات ہے جی، وہ بزرگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دور ہو جاؤ، اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ بزرگ کوئی اللہ والے لگتے ہیں جی، اور یہ مبارک خواب ہے آپ کا۔ باقی رہی بات یہ کہ آپ کزن کی قبر پر جاتی ہیں تو ایک شریعت کے مطابق جائیں، آئندہ کے لیے پہلے جو معاملات ہو چکے توبہ استغفار کریں، اپنے کزن کے لیے کوئی صدقہ و خیرات کر دیں، یہی اشارہ ملتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مفتی صاحب اگلا سوال اسلام آباد سے انور پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک شخص نے ایک سے زیادہ فرض روزے رکھے اور بغیر کسی عذر کے توڑ دیے تو اس کے کفارے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ شخص پیسے دے کر کفارہ ادا کرنا چاہتا ہو تو شریعت کی روح سے ایسا کرنا درست ہے، اور کتنے پیسے دے کر کفارہ ادا ہو جائے گا؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا عذر شرعی روزے کو توڑنا یہ سخت گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کیا ہوا وعدہ ہے۔ مولا کریم ہم صبح سے لے کر، اب صبح سے مراد صبح صادق کہ اذان فجر سے لے کر ہم مغرب تک کچھ بھی کھائیں پیئیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ ہم نے ایک وعدہ کر لیا، اور اس کو توڑنا یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب کریں، اپنے ان روزوں کا حساب لگائیں جناب، کتنے آپ نے فرض روزے توڑے تھے، رکھ کر توڑ دیے تھے، اس کو بھی آپ نے دوبارہ رکھنا ہے۔ جو روزہ آپ نے توڑا تھا اس کو دوبارہ سے بھی رکھیں گے، اور 60 مسکینوں کا کھانا۔ پارہ نمبر 28 کے اندر جو کفارہ زہار ارشاد ہوا ہے نا، وہی اس کا کفارہ ہے۔ یا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں ہر روزے کے بدلے میں۔ بعض نے یہاں پر تخفیف والا حکم لگایا ہے کہ ایک رمضان کے اندر اگر بہت زیادہ روزے بھی ٹوٹ جائیں تو اس کے حوالے سے ایک ہی کفارہ دینا ہوگا، لیکن صحیح معلوم یہی ہوتا ہے کہ جتنے روزے آپ نے توڑے ہیں ان کا حساب لگائیں، اس روزے کی قضا بھی لازم ہے اور ان کا کفارہ دینا بھی لازم ہے۔ کفارہ کتنا بنے گا جناب؟ 2.25 سیر گندم، اس کا حساب لگا لیں، آٹے کا حساب لگا لیں یا گندم کا حساب۔ ان کی جتنی قیمت آج کے دور میں بنتی ہے، کم از کم ایک روزے کا یہ کفارہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک روزہ آپ نے اگر توڑا ہے تو اس پر آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، تو اس کو 60 سے ضرب دے کے آپ جو بھی حساب نکلتا ہے اس کو بنا لیں اور اپنا کفارہ ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ جب تک بندے کی سانس چل رہی ہو تب تک اس کو حتی الامکان اپنے فرض کو ادا خود کرنا ہے۔ ممکن ہو تو بلکہ بہتر یہ ہے کہ سزا کے طور پر آپ جناب اتنے روزے رکھیں، لیکن چونکہ ایسا مشکل لگ رہا ہے اس لیے آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں ایک روزے کے بدلے میں، تو آپ کا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب اگلا سوال اپنا اور شہر کے نام بتائے بغیر کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ہم اپنی انگلی میں پتھر ہوتا ہے وہ پہن سکتے ہیں؟ کیا اس پتھر کا کوئی اثر ہوتا ہے؟
مطلب ہماری زندگی میں دولت ملنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی چیز مؤثر حقیقی نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کے اندر تفصیل کے ساتھ ان پتھروں کے حوالے سے بات کی تھی، تاہم اب مسئلہ آ گیا تو آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی چیز مؤثر حقیقی نہیں ہے، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر کوئی تاثیر ایسی پیدا فرما دیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، کسی مریض کو بتایا جاتا ہے کہ سبزہ دیکھو، جو آنکھوں کا مریض ہوتا ہے، اب اس نے اس کو استعمال تو نہیں کیا، صرف دیکھنے سے اس کی آنکھوں پر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ سبزہ دیکھے تو اس کو جناب تسکین ملتی ہے۔ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر سے ریزز خارج ہوتی ہیں، شعائیں خارج ہوتی ہیں، تو ان کا کچھ اثر ہوتا ہے۔ آپ نے جیب کے اندر جناب موبائل فون رکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر سے جو سگنلز کی شعائیں نکلتی ہیں وہ بھی تو بعض دفعہ دل کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سامنے والی جیب کے اندر موبائل نہ رکھیں کہ سیدھا دل کے اوپر کہیں کوئی اس کا ایفیکٹ نہ ہو، تاہم اس نیت کے ساتھ پہننا کہ یہ کوئی مجازی طور پر کچھ فائدہ دے دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مسئلہ آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اثر پیدا کرنے والی ذات، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کسی چیز کے اندر تاثیر پیدا فرما دے تو محال نہیں ہے۔ تو سنت سمجھ کے پہنے، جب بھی آپ نے انگوٹھی پہنی ہے، پتھر ہو، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ نے انگوٹھی پہنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ انگوٹھی کو پہنا، وہ ایک کنویں کے اندر گر گئی اور اتنا زیادہ سرمایہ آپ نے وہاں پر خرچ کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ نہ ملی۔ بہرحال اس کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں اس کو تلاش کر لیا گیا، لیکن صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ ملی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی انگوٹھی پہنتے تھے، ایک نگینے والی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم، اس کو آپ پہن سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ لوگ جناب 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور یہ کہنا جی یہ پتھر مجھے فلاں دے گا، یہ پتھر مجھے شفا دے گا، یہ غلط ہوگا، اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگلا سوال، ایک بہن واٹس ایپ پر پوچھتی ہیں کہ میرا بیٹا تبلیغ پر جاتے ہوئے فوت ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کیا میرا بیٹا شہید ہے؟ اگر تبلیغ پر جاتے ہوئے کوئی شہید ہو تو اس کا شمار کن شہیدوں میں ہوتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید حقیقی تو وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ میدان جہاد کے اندر وہ زخمی حالت میں پایا گیا اور وہیں پر اس کی سانسیں ٹوٹ گئیں تو اس کو کہا جاتا ہے شہید حقیقی۔ اس کے علاوہ شہید حکمی بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے دین کے حصول کے لیے، وہاں پر اگر فوت ہو جاتا ہے، تبھی موت بھی اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کا شمار حکمی شہیدوں میں ہوتا ہے، یعنی اس پر احکام تو وہ سارے جاری نہیں ہوں گے جو ایک شہید حقیقی کے حوالے سے جو جاری ہوتے ہیں۔ مثلا شہید حقیقی جو میدان جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، اس کو غسل نہیں دیا جاتا، انہی کپڑوں کے اندر اس کو جناب سپرد خاک کیا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے۔ تاہم جو بندہ اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں دنیا سے جائے، شہید حکمی تو ہو سکتا ہے، پیٹ کی بیماری سے دنیا سے چلا گیا، پیٹ کی بیماری تھی اس کو، پانی کے اندر جناب وہ اللہ نہ کرے، اس ایسی موت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ تاہم اگر کوئی دب کے دنیا سے چلا گیا، کوئی دیوار گری تھی اس کے نیچے دب گیا، بعض دفعہ زلزلے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ زمین کے اندر دنس جاتے ہیں، تو ان تمام کو شہید حکمی کہا جائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں نکلے اور وہاں پر فوت ہو جائے اس کو بھی شہید حکمی کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ یقین کا لفظ میں حدیث کی روح سے کہہ رہا ہوں، وگرنہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بخش دے، اللہ تعالیٰ کسی کو بخش دے تو یہ اس کا فضل ہے، کسی کو پکڑ لے تو عین عدل ہے۔ اپنی ملکیت کے اندر کوئی کیسا تصرف کرے اس کو روکا نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کسی کو بخش دے تو اس کا فضل ہے، پکڑ لے تو عین عدل ہوگا۔ تاہم آپ کے بیٹے کا شمار شہید حکمی میں کیا جائے گا۔ مفتی صاحب، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں ہوں
تو اچانک سے ان کو کوئی گولی مار دے، مظلوماً اسے مار دے، بالکل ایسا بندہ بھی بہت ساری اقسام حقیقی ہے. ہوگا وہ؟ نہیں، شہید حکمی ہوگا، حقیقی شہید نہیں ہوگا. حقیقی شہید اسی کو کہا جائے گا جو دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد کے اندر نکلے اور وہاں پر اس کی جو ہے وہ طبی یا کسی طرح بھی اس کی موت واقع ہو جائے، زخمی حالت میں وہاں پر پایا جائے تو اس کو شہید حقیقی کہا جائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، کوئی اپنا مال بچاتے ہوئے، اللہ نہ کرے کسی کو رستے میں، جیسا کہ آج کل پاکستان میں حالات ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کراچی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول جو ہے یہ بھی شہید حکمی کے اندر آئے گا، شہید حقیقی نہیں ہوگا. تاہم اپنا مال بچاتے ہوئے اگر کسی کی جان چلی گئی وہ بھی شہید حکمی کے اندر آئے گا. مفتی صاحب اگلا سوال، ملتان سے جان شیر سرا پوچھتے ہیں کہ کیا واش روم میں موبائل استعمال کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے ہی عجیب سوالات ہیں جی آج کل کے، ہونے چاہیے. کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ پھر لے جایا کریں، وہاں پر ہی کچھ بیڈ بھی لگا لیں اور سارے معاملات وہیں کر لیا کریں. یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اذا مات الحیا ففعل ما شئت او کما قال، کہ جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حیا ختم کر کے تو اپنی من مانی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں. مطلب یہ ہے کہ اپنی حیا کو قائم رکھیں. یہ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتی ہے. اگر حیا نہیں تو جانور و انسان میں کیا فرق جناب؟ جانور بھی اپنی مرضی کے مطابق، خواہشات کے مطابق زندگی گزارا ہے، کوئی اس کو شرم و حیا نہیں ہے. انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بہرحال حیا کو قائم رکھنا ہے. یاد رکھیں کہ ایسی صورتحال کے اندر آپ واش روم میں اگر موبائل استعمال کرتے ہیں تو یہ بے حیائی کے زمرے میں آئے گا. ایمرجنسی ہو جائے، اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کال سننی پڑ جائے، کہ اگر تو ایمرجنسی بن جائے، آپ کے کسی افسر کا فون ہے جناب اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے فون نہ اٹھایا تو کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو آپ جناب فون اٹینڈ کر کے مختصر سی بات کر کے تو اجازت لیں ان سے، اور کوشش کریں اگر ممکن ہے تو ان کو میسج کر دیں جی میں واش روم میں ہوں. اب ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے میں واش روم میں ہوں تو بھی آپ کے حوالے سے ایک عجیب تصور ملے گا، جی یہ موبائل بھی واش روم میں لے جاتے ہیں. کوشش کیا کریں موبائل فون باہر رکھ دیں، کوئی اتنی زیادہ ضروری چیز نہیں کہ جناب آپ اس کو دل سے لگا کے رکھیں. تاہم اگر آپ کی پرائیویسی ہے، آپ کو اپنی بیوی سے کوئی خطرہ ہے کہ موبائل پکڑ لیں گی تو آپ ساتھ لے بھی جائیں گے تو حرج نہیں، لیکن اس کو بہرحال وہاں پر استعمال نہ کریں. یہ بے حیائی کے زمرے میں آئے گا جناب. اور کال اٹینڈ کرنا، یاد رکھیں کہ جب انسان مسلمان کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے تو اس کی حفاظت پر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور کیا ہے، اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کانوں کی، چہرے کی. آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بندہ جناب پورے کا پورا زخمی ہو جاتا ہے لیکن چہرہ بچ گیا، آنکھ بچ گئی، تو پتہ چلا کہ ان کی حفاظت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی تھیں ان کی برکت سے بچ گیا. تو یہ جو حفاظت کے فرشتے ہیں نا، جب بندہ واش روم میں جاتا ہے یا ایسی حالت میں کہ جہاں یہ برہنہ ہوتا ہے، کپڑوں کے علاوہ ہوتا ہے، تو یہ حفاظت کے فرشتے اور جو کرامن کاتبین ہیں یہ دور ہو جاتے ہیں حیا کرتے ہوئے. تو بندے کو بھی چاہیے، اور اگر یہ وہاں پر جا کے بولنا شروع کر دے، ایسی حرکات شروع کر دے، تو پھر مجبوراً ان کو اس کے پاس واپس آنا پڑتا ہے کرامن کاتبین کو، تو پھر وہ اس کو ناگوار سمجھتے ہیں. اس لیے فرشتوں کو بھی اذیت سے بچائیں. بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ دانتوں کو ہی نہیں صاف کرتے. وہ یاد رکھیں فرشتے جو ہے نا، جب بندہ مسواک کرتا ہے نا، اپنے منہ کو پاک رکھتا ہے، تو فرشتے جناب اس کے اطراف میں گھومتے ہیں، اور جب یہ بدبودار چیزیں استعمال کرے تو فرشتے اس سے نا، جو حفاظت والے فرشتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے، دور ہو جاتے ہیں. اس لیے اجتناب ضروری ہے. اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے، واش روم میں موبائل فون استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا دیکھتے ہوئے قرآنی آیات نظر سے گزر جاتی ہیں، تو وہ دیکھنا گناہ ہوگا؟ بات وہی آ گئی جناب کہ جب آپ موبائل یوز کریں گے بے حیائی کے زمرے میں آئے گا. موبائل کو باہر رکھ کے جائیں جناب، تو کیا ضرورت ہے وہاں؟ یہ چیزیں اکثر سننے میں آئی ہیں جناب کہ لوگ واش روم میں جاتے ہیں اور پھر کوئی آدھا گھنٹہ باہر ہی نہیں نکلتے. وہ پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے جی وہ موبائل فون یوز کرتے رہتے ہیں. عجیب سے معاملات ہیں جناب ہمارے آج کل. وہ موبائل کو دیکھتے دیکھتے وہ باہر جو بیچارہ بندہ کھڑا ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے، آپ کے گھر میں بھی ہوں جو، ان کو تکلیف سے بچائیں.
تو جو چیزیں مشترکہ استعمال کی ہیں ان کو جناب دوسروں کو بھی وقت دیں. یہ نہ ہو کہ باہر کھڑا ہوا بندہ آپ کے لیے کوئی عجیب کلمات کہے، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. اس سے اجتناب ضروری ہے. تاہم اگر کوئی مجبوری بن گئی، آپ نے موبائل فون کا استعمال کرنا کوئی ضروری بن گیا، مجبوری کی حالت بن گئی، تو اگر کوئی چیز ایسی گزر گئی تو امید کرتے ہیں کہ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اجتناب ضروری ہے. جی مفتی صاحب، اگلا سوال. ایک بہن اسلام آباد سے پوچھتی ہیں کہ اگر ہم اکثر پارکوں میں واک کے دوران دیکھتے ہیں کہ بڑی بوڑھی عورتیں کرسی پر نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، کیا خواتین اس طرح نماز ادا کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کی تھی، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. مزید یہ ہے کہ خواتین کو نماز پڑھتے ہوئے پردہ کرنا لازم ہے. خاتون کی نماز باہر پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب باہر پڑھے گی تو سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے. تاہم اگر بوڑھی خواتین بھی ہیں تو بھی ان کے لیے پردہ کرنا لازم ہے. تو نماز پڑھتے ہوئے خواتین کے لیے پردہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کا وہ کونا یا وہ جگہ تلاش کریں کہ جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑ رہی ہو، اور علیحدگی میں جا کے نماز پڑھیں، چھپ کے نماز پڑھیں. ان کے لیے یہی اسی کے اندر عافیت ہے. پارک کے اندر آپ موجود ہیں، بوڑھی خواتین ہیں، تو کرسی پر اگر ضرورت بن گئی کہ آپ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتی، یا کوئی بھی خاتون ہے، تو اس کے لیے کرسی استعمال کرنا جب مجبوری بن گئی تو پھر استعمال کرنا جائز ہے. یاد رکھیں، کرسی پر نماز پڑھتے ہوئے کوشش کریں کہ اگر آپ قیام کر سکتے ہیں تو قیام کر لیں. اس کے بعد اگر رکوع بھی کر سکتے ہیں تو رکوع بھی کر لیں. اب رہی بات کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، کمر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، ٹانگ میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو پھر آپ کرسی پر بیٹھ کر تو اشارے سے سجدہ کریں. جس پوائنٹ تک آپ کی پیشانی جا سکتی ہے وہاں تک اس کو جھکا کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مولا کریم اس سے زیادہ تو نہیں جھکا سکتا، تو توفیق عطا فرما دے، اتنی صحت عطا فرما دے کہ تیری بارگاہ میں پیشانی کو اس حد تک لے جاؤں جہاں پہ تیری منشا ہے، جہاں پہ تو راضی ہوتا ہے. اگر بالفرض کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوں تو رکوع بھی اگر بیٹھ کر کیا تو سجدہ رکوع سے زیادہ کریں. اور ہاتھوں کا اشارہ کرنا یہ ضروری نہیں، ہاتھ آپ وہیں پر اپنے گھٹنوں پر رکھ لیں اور پیشانی کو جھکا لیں. یہی کرسی پر نماز پڑھنے کا ایک مناسب طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوشش کیا کریں اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر پڑھیں، اگر لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. پاؤں اگر بالکل سیدھے قبلے کی جانب بھی ہوں تب بھی کوشش کریں کہ بیٹھ کر ہی نماز کو ادا کیا جائے. یاد رکھیں کہ نماز کس چیز کا نام ہے، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اپنی عاجزی کا، تضرع کا، انکساری کا اظہار کرنا. سب سے بڑھ کے عاجزی جناب وہاں پر ہوتی ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو اس پوائنٹ پہ لے جاتا ہے کہ اس سے نیچے پیشانی جا نہیں سکتی. عرض کرتا ہے مولا کریم سبحان ربی الاعلیٰ، مولا کریم پاک ہے تو، تیری ذات پاک ہے، بلند و بالا، میں اس مقام پہ ہوں، تیری ذات بلند و بالا ہے. تو یہ سجدے کی حیت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور جس عبادت کے اندر عاجزی نہ ہوگی وہ کیسی عبادت ہوگی جناب. تو کرسی کا استعمال چھوڑ دیں. ہمارے ہاں مساجد کے اندر اب ایسی صورتحال بن گئی جناب، اتنی زیادہ کرسیاں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جیسے یہ کوئی ایسا میٹنگ ہال ہو. اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے. میں نے آپ کو اصول بتا دیے، اس اصول کو یاد رکھیں. عبادت کیا ہے؟ اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرنا. کرسی پہ بیٹھ کے کون سی عاجزی ہوگی جناب؟ کرسی پہ بیٹھ کے کون سی انکساری ہوگی؟ تو اپنی عاجزی کا اظہار کریں نا. کرسی پہ بیٹھ کے تو ویسے ہی بندے کو تکبر آتا ہے، کرسیوں کے تو بہت زیادہ ویسے ہی روڑے بڑے ہیں کرسیوں کے. تو اس لیے اس سے اجتناب کریں. جہاں تک ممکن ہو زمین پر بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، پہلو کے بل لیٹ کر نماز کو ادا کریں عاجزی کے ساتھ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر ڈاکٹر کے کہے، اس سے اجازت لیے بغیر ہی تو ہلکا سا ٹانگوں میں تھکن اور کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ غلط نماز ہو جاتی ہے؟ یہ غلط ہے جی. اگر آپ قیام پر قادر تھے، زمین پر بیٹھنے پر قادر تھے، آپ نے جان بوجھ کر کرسی استعمال کر لی، نفلی نماز تو ہو جائے گی، فرض نماز آپ کی ادا نہیں ہوگی. اگر آپ کو ماہر طبیب نے، حاذق طبیب نے، کہ جو کہ شریعت کو بھی جاننے والا ہو،
ہمارے ہاں ڈاکٹرز بھی اللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ہم سب پہ رحم فرمائے، جس چیز کے ساتھ پالا پڑتا ہو نا اس کے مسائل سیکھنا بندے کے اوپر لازم ہے۔ ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال کریں، مریض کے حوالے سے شرعی مسائل بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کوئی مشورہ دیں۔ ایسے ہی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور کہنا جی آپ نے سر نہیں جھکانا، یہ غلط ہے۔ تاہم اگر زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہوں، قیام پر قادر ہوں، جان بوجھ کر کرسی استعمال کریں گے تو فرض نماز نہیں ہوگی۔ اگلا سوال نعمان جرمنی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ہم دونوں ایک ساتھ رہتے تھے، میں 1 ماہ کے لیے پاکستان چلا گیا، پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں بھی اس سے اب تک محبت کرتا ہوں، لیکن وہ نان مسلم ہے اور کہتی ہے اس کے میرے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ مفتی صاحب کوئی ایسا حل بتائیں جس سے وہ مسلم ہو جائے اور مجھ سے نکاح کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی خاتون کو پسند کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسلام قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کر سکتے ہو، بلکہ نکاح کرو تم جو تمہیں پسند ہو۔ غیر مسلم بھی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اپنا کردار ایسا کریں نا، اپنا کردار ایسا پیش کریں کہ میں مسلمان ہوں، دیکھو میرے اندر جناب یہ کوالٹیز ہیں، میرے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ ہمارے ہاں جناب اسلام پیش کیا جاتا ہے، نمونہ کوئی نہیں ہمارے پاس، ماڈل کوئی نہیں ہمارے پاس۔ جب ہمیں بتانا ہو نا مسلمان تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے رکھتے ہیں۔ اور تم خود کیوں نہیں اس قابل کہ تمہاری زندگی سے جناب اسلام کا اظہار ہو؟ میں ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ ایک ہے اسلام، ایک ہے مسلمان۔ اسلام ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام جب تک کسی بندے کے اندر آ کے تو نمونہ پیش نہیں کرے گا تب تک آپ کسی کو تبلیغ نہیں کر سکتے صحیح معنوں میں۔ وہ مسلمان تھے کہ جن کے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہم ہیں، نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت بھی کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بڑی عبادات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ فراڈ بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اندر ہوں گی تو کون ہم سے متاثر ہوگا جناب؟ اپنا کردار ایسا پیش کریں اس خاتون کے لیے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو غیر مسلم ہے نا وہ کہتے ہیں اسلام حق ہے لیکن مسلمان حق نہیں ہے۔ اسلام ٹھیک ہے، مسلمان ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام ضابطۂ حیات ہے، اس نے کسی بندے کے اندر آ کے تو جناب اپنا نمونہ پیش کرنا ہے۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اسلام کو ایسا شامل کر لیں کہ ہمارا چہرہ دیکھ کے لوگ کہیں یہ ہوتے ہیں مسلمان اور اسلام حق ہے۔ ہمیں کتاب پیش نہ کرنی پڑے، ہمیں کسی اور کی مثال نہ پیش کرنی پڑے، ہماری اپنی مثال ایسی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولیں، فراڈ سے بچیں، دھوکہ دہی سے بچیں، حقوق اللہ حقوق العباد کی مکمل ادائیگی کریں، اس کو یقینی بنا لیں، اپنی سیرت اس کے سامنے پیش کریں تو یقیناً وہ مسلمان ہوگی۔ لیکن کوئی نہ کوئی ایسی کمی تو ہوگی نا جناب کہ جہاں پر آپ نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ متنفر ہے۔ بہرحال اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر تو وہ اہل کتاب ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کے بعد بھی آپ اس کو مسلمان کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے اس مسئلے کے بارے میں بتا تو دیا، مگر یہ نعمان جو جرمنی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ساتھ رہتے تھے دونوں، اب پتہ نہیں یہ گھر میں رہتے تھے یا کالج میں رہتے تھے یا بازار میں، یہ وضاحت نہیں کی، لیکن وہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ تو اس بارے میں بتائیں کہ وہ جائز ہے ایک ساتھ رہنا ان کا؟ یا یاد رکھیں کسی بھی خاتون کے لیے یا کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ اکیلے کسی کمرے کے اندر، کسی جگہ پر بھی، کسی گھر کے اندر اکیلے رہیں۔ یار اگر آپ نے تعلیمات اسلامیہ کو پڑھا ہوتا تو ایسا معاملہ نہ ہوتا کہ آپ کسی خاتون کے ساتھ اکیلے میں رہیں۔ آپ کے اندر سے جو آپ کا ضمیر ہے، کیا اس نے آپ کو یہ اجازت دی تھی؟ کچھ تھوڑا سا تو کبھی آپ کے دل میں یہ آیا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کیوں رہ رہا ہوں، اور ظاہر ہے جب رہیں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے جناب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ یا مرد کسی خاتون کے ساتھ اکیلے میں بیٹھتی ہے یا بیٹھتا ہے تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ نے کوئی ایسا کوئی غلط قدم اٹھایا ہو، اگر اٹھایا ہے تو اس پر توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگیں، اور اپنے معاملات کو بھی ذرا ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک شریعت کے پابند ہیں۔ اگر اس سے باہر نکلیں گے تو بہت زیادہ خرابیاں ہیں جناب، اس پر غور کریں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، علیحدگی میں رہنا بھی گناہ تھا، اگر
آپ نے توبہ ابھی تک نہیں کی تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگیں، توبہ تائب ہوں۔ اور رہی بات یہ کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مسلمان کریں پھر نکاح کریں، بہتر یہ ہے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتی، اہل کتاب ہے، ویسے بھی نکاح کر سکتے ہیں، بعد میں بھی اس کو مسلمان کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگرچہ ہم اکٹھے رہتے ہیں لیکن ہماری نیت صاف ہوتی ہے، تو جائز ہے اس طرح سے؟ نیتیں صاف زبان سے تو آپ کہہ دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی کام سے منع کیا ہے نا تو ہمیں اس سے باز رہنے کے اندر ہی عافیت ہے۔ نیتیں جتنی مرضی آپ ظاہری صاف، یہ جو آپ کے ذہن میں آئے گا نا یہ بات، یہ میں قاری صاحب عوام سے مخاطب ہوں کہ یہ جو ذہن میں بات آئے گی نا ہماری نیت صاف ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوگا جناب، کیونکہ نیتیں تو صاف نہیں ہو سکتی۔ کسی خاتون کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علیحدگی میں بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پر نیتوں کا مسئلہ نہیں، شریعت کے حکم کے پابند ہیں جناب۔ ہم اپنی عقل کو قربان کر، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دو، اسی میں عافیت۔ مفتی صاحب مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عورت اور مرد اکٹھے کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں علیحدگی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بصریہ یہ دونوں اللہ والے تھے، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، یہ بھی الگ کمرے میں اگر بیٹھ جائیں تو بھی حرام ہے۔ تو بھی غلط ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنے بڑے جو بزرگ ہیں، اتنی ہستیاں ہیں جو کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے حوالے سے یہ اتنا سخت معاملہ ہے تو ہم تو ویسے ہی عام بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ مفتی صاحب ہر مسئلے کا جواب اعتدال کے ساتھ دیکھتے ہیں اور آپ سب بھی اس کو سنتے رہتے ہیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ کسی بھی دینی اور شرعی اور اخلاقی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر بھیجیں یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، ہم پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کر کے ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔